اس دعوت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اوپر قائم، اور دراصل جہاد اور جدوجہد اسی مقصد کے لیے۔ اس بات کو سورہ حدید کے آخر میں بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، فیہ باس شدید ومنافع للناس، اس میں سخت لڑائی کشمکش بھی ہے، لوگوں کے لیے منافع بھی۔ ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، تاکہ اللہ جانے کہ اس قوت کو کون استعمال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے، تاکہ انسان انصاف کے اوپر قائم۔ یہ بات بڑی اہم ہے جس کا نظروں سے کبھی محض ہونا نہیں چاہیے۔ پھر اس سب کو سمیٹ کر پھر جو بیان کیا گیا قرآن میں، اس کو شہادت حق کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، یہی اس امت کی تشکیل کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ آدمی کسی بات میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی وسائل و ذرائع اس کو میسر ہیں، جو وقت میسر ہے، جتنا کچھ وہ کر سکتا ہے، اس سے کم وہ اللہ کے دین کی گواہی کا کام پورا کرے۔ اب آپ یہ کہیں گے شاید کہ اگر یہ سارے الفاظ قرآن مجید کی لغت کے اندر موجود ہیں تو پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ایک نیا لفظ تحریک کا وضع کریں اور اس کو استعمال کریں، جس پر کہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اس اعتراض کا پھر کیا جواب؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ کثرت استعمال سے، گردش زمانہ سے اپنی معنی کھوتے رہتے ہیں۔ ایمان اور اسلام اور جہاد کے وہ الفاظ جو ایک وقت بڑی انقلابی دعوت کے مظہر تھے، وہ بالآخر اپنی انقلابیت سے دستبردار ہوئے۔ وہی اذان کہ جس کو سننا لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی اذان کو اب ہم مثلا واشنگٹن میں مسجد ہے، 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور امریکی صدر ریاست نے آ کر اس مسجد کا افتتاح کیا، تو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کی دعوت جو ہے اس کا وہ معنی جو ہے وہ کھو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں جو شروع میں تھے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جہاں ایک زبردست روحانی دعوت ہے کہ آدمی پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، وہیں اس کا انقلابی اور سیاسی پہلو بھی ہے کہ کوئی چیز کسی دوسرے کی نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی۔ اب یہ بھی ہم صبح شام پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں یا گم ہو چکے ہیں۔ خود میں یہ کہوں گا کہ تحریک کے لفظ کے ساتھ بھی یہ سانحہ اب آہستہ آہستہ پیش آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اب تحریک میں جمود کی بات کرتے ہیں، غیر فعال کارکن کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں۔ ہم پریکٹسنگ مسلم کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ مسلم کے تو معنی نہیں اس کے ہیں کہ جو پریکٹس کرتا ہو، عمل کرتا ہو۔ کارکن کا معنی یہ کہ جو کام کرتا ہو، لیکن اب غیر فعال کارکن کی لفظ ہماری لغت کے اندر موجود ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تحریک کے معنی ہی حرکت کے ہیں، جمود کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم جامد اور تحریک میں جمود کے الفاظ بھی استعمال کرنے لگے۔ یہی سرگزشت ان الفاظ کے اوپر گزری، اس لیے ہم نے ایک نئے لفظ کو استعمال کیا۔ نئے لفظ کا استعمال مسلمانوں نے ہمیشہ کیا ہے، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے، تو مسلمانوں نے اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے مخاطبین کے فہم اور ان کی لغت کے لحاظ سے نئے الفاظ استعمال کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو واضح کر سکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تو ہم جس قوم سے، جس معاشرے سے، جس زمانے میں اور عصر میں بات کریں گے، اس کی زبان ہی میں اس سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے۔ مسلمان ایران گئے، وہاں پر اللہ کے ساتھ ساتھ خدا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا کہ ہم لازماً اللہ کا لفظ استعمال کریں، بلکہ خدا کا لفظ اختیار کیا اور اس کو وہی معنی پہنا دیے کہ جو دراصل اللہ کے لفظ میں کوشش کرے۔ صلاۃ کے ساتھ نماز کا لفظ ایران میں مستعمل تھا، انہوں نے نماز سے لفظ اختیار کر لیا اور اس کے وہی معنی پہنا دیے۔ جب ضرورت پڑی تو شریعت کا لفظ، تصوف کا لفظ اور فقہ کا لفظ، سارے الفاظ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے اصطلاحات کو وضع کیا تاکہ ہماری بات پھیل سکے اور معروف ہو سکے۔ اس لیے موجودہ دور میں اسلام کے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ ہم نے استعمال کیا، اس کے نظائر موجود ہیں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات سے ہوشیار رہیں کہ ایک تو اس لفظ کی خاطر ہم اصل اصطلاحات سے دستبردار نہ ہو جائیں، نہ کہ ایمان اور جہاد اور شہادت حق اور دعوت، یہ اصطلاحات بھی ساتھ ساتھ تحریک کے اندر رہنی چاہیے تاکہ تحریک کا لفظ خود وہی معنی رکھے کہ جو معنی قرآن و سنت سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا خصوصیات ہیں اور کیا نہیں ہیں، مطلب کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ اسلامی تحریک۔ پہلی بات جو اصولی بات ہے وہ پھر آپ کے لیے معروف بات ہوگی، اس لیے کہ بات بار بار کہی جاتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ایک مستقل نوعیت کی تحریک، یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں۔ یہ بات الفاظ میں کہنا آسان ہے لیکن حالات اس چیز کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلا کہیں مسلمان غلام ہیں، کہیں ان پر اقوام غیر کی چیرہ دستی ہے، اور کہیں پر ان کو اپنا سیاسی نظام تشکیل دینا ہے، اور کہیں ہم نے ابھی نئی نئی آزادی حاصل کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی راہ پر چلیں۔ یہ سب حالات مستقل نوعیت کے حالات نہیں بلکہ یہ سب مخصوص حالات ہیں۔ یہ حالات ایک جگہ پائے جا سکتے ہیں، دوسری جگہ یہ مفقود ہو سکتے ہیں۔ مستقل نوعیت کی جو ہم کہتے ہیں یہ تحریک ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں ہے کہ اگر کہیں ایک بادشاہت ہے تو اسلامی تحریک ضروری ہے تاکہ بادشاہت کو اٹھا کر پھینکے، یا کہیں ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس لیے اسلامی تحریک ضروری ہے کہ اس کو اسلام کی راہ پر لے کر چلے، یا کہیں اقوام غیر غالب ہو گئی ہیں اس لیے اسلامی تحریک ضروری ہے کہ وہ ان کا جو پھندا ہے وہ گردن سے اتار ڈالے، بلکہ کوئی بھی حالات ہے اور کہیں بھی حالات ہوں، کسی نہ کسی صورت میں یہ تحریک جو ہے وہ اپنی ایک ابدی اور مستقل حیثیت رکھتی ہے۔